بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 جولائی 2024 کو DGSPR میجر جنرل احمد شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس کا عنوان بنیادی طور پر تو بنو واقعہ تھا، لیکن اس پریس کانفرنس میں مختلف موضوعات کو انہوں نے ایڈریس کیا۔ ان میں ایک موضوع مدارس کا بھی تھا۔ DGSPR کے مطابق پاکستان میں 32,000 مدارس موجود ہیں، جن میں سے 16,000 مدارس رجسٹرڈ ہیں، جبکہ 16,000 مدارس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ ان کے مطابق ان جو ان رجسٹرڈ مدارس ہیں، ان کو رجسٹر کس نے کرنا ہے؟ کیا یہ فوج نے کرنا ہے؟ یہ انہوں نے سول انتظامیہ پر ایک سوال کھڑا کیا اور یہ کہا کہ ان ان رجسٹرڈ مدارس کی وجہ ہی سے پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی پھیلتی ہے۔ اس کے جواب میں علماء کی طرف سے ایک رد عمل آیا، اور پاکستان میں چونکہ مختلف مکاتب کا ایک وفاق علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کا ایک اتحاد ہے، اس کا نام ہے اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان، جس کے سربراہ ہیں مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، اور اس کے ناظم اتحاد ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب، اور اس اتحاد کے ترجمان ہیں مولانا قاری محمد حنیف جلندری۔ یہ جو اتحاد تنظیمات مدارس ہے 5 وفاق پر مشتمل ہے۔ وفاق المدارس عربیہ پاکستان دیوبند مکتب فکر کا ہے۔ تنظیمات المدارس اہل سنت پاکستان، یہ بریلی مکتب فکر کا ہے۔ وفاق المدارس سلفیہ، یہ اہل حدیث مکتب فکر کا ہے۔ رابطۃ المدارس الاسلامیہ، یہ جماعت اسلامی کا ہے۔ اور وفاق المدارس الشیعہ، یہ اہل تشیع کا ہے۔ ان 5 وفاق کا ایک اتحاد کے اوپر ایک ادارہ بنا ہوا ہے، اس کا نام ہے تنظیمات اتحاد تنظیمات مدارس۔ ان کی طرف سے ایک مشترکہ پریس ریلیز جاری ہوئی 23 جولائی 2024 کو۔ اس پریس ریلیز میں کہا گیا کہ جتنے بھی مدارس موجود ہیں وہ کہیں چھپے ہوئے نہیں ہیں، شہروں میں آباد میں پائے جاتے ہیں، اور جو لوگ ان کو چلانے والے ہیں DGSPR سے نوٹ کر لیں، ان کے نام یہ ہیں۔ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب، پروفیسر ساجد میر صاحب، مولانا یاسر ظفر صاحب، مولانا عبد المالک صاحب، اور علامہ سید ریاض حسین نجفی صاحب۔ تو یہ علماء کا پیغام یہ تھا کہ جناب DGSPR صاحب، آپ جو نا فوج کے ترجمان ہیں، اور فوج کے انڈر ایک ادارہ کام کرتا ہے، خفیہ ادارہ ISI، تو اس کو تو پاکستان میں چپے چپے کا واقفیت ہوتی ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو مدارس ان رجسٹرڈ ہیں تو وہ جو ہے نا ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب پریس ریلیز جو انہوں نے جاری کی ہے اس کے 7 نکات تھے۔ 7واں نقطہ میں نے پہلے بتا دیا ہے جو بے خبری کا، اور کون لوگ ادارے چلا رہے ہیں ان کے نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ باقی 6 نکات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ ہے، وفاق کی طرف سے جواب آیا کہ ہمیں DGSPR کا بیان سن کر حیرت ہوئی کہ 50% مدارس کا پتہ ہی نہیں کون چلا رہا ہے۔ ان کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ مدارس نہ کوئی خلائی مخلوق ہیں، نہ فضا میں معلق ہیں، شہروں اور آبادیوں میں قائم ہیں، ہر ایک کو ان کے سربراہان کا علم ہے، اور وہ ادارہ جو زیر زمین حقائق کا بھی پتہ چلا لیتا ہے۔ ان سے یہ بیان سن کر حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی۔ نمبر 2، رجسٹریشن کے حوالے سے دینی مدارس و جامعات نے کبھی رجسٹریشن سے انکار نہیں کیا، بلکہ جس قانون کے تحت مدارس رجسٹر ہوتے رہے اس قانون کے تحت رجسٹریشن حکومت کی طرف سے روک دی گئی۔ PDM کی گزشتہ حکومت کے ساتھ رجسٹریشن کا فارمولہ طے ہو گیا تھا، یعنی 16 مہینوں کی حکومت جس کے وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب۔ مسودہ و قانون بھی منظور ہو گیا تھا، اور وزیر اعظم نے پختہ وعدہ کیا تھا کہ اسے پارلیمنٹ سے
منظور کرا کے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک دن میں درجنوں گمنام یونیورسٹیوں کے چارٹر منظور ہو گئے، مگر اس قانون کی پارلیمنٹ میں ایک خواندگی ہو جانے کے باوجود اسے کس کے اشارے پر روکا گیا؟ یہ بیان حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قومی اسمبلی میں دے چکے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب امیر جمعیت علماء اسلام نے پارلیمنٹ میں برملا اس کا اظہار کیا کہ مدارس کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی تھی۔ جب بل پیش کیا گیا اور جب منظوری کی باری تو بل روک دیا گیا، اور جب پتہ چلا کہ جی یہ سیاستوں کا کام نہیں بلکہ خفیہ اداروں کی طرف سے پریشر آیا ہے، اور مولانا صاحب نے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ بل پاس نہیں ہوا اور مدارس کی رجسٹریشن روک دی گئی، لہٰذا ڈی جے ایسپیئر صاحب اب یہ پارلیمنٹ میں بیان ہے مولانا صاحب کا، اب اس کی بھی وضاحت آپ کر لیں تو یہ میرے خیال میں مناسب ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ، یہ قانون اس کے باوجود روکا گیا کہ حساس اداروں کے ساتھ بھی اس کے مسودے پر اتفاق رائے ہو گیا تھا اور ان کی رائے بھی اس میں شامل کر لی گئی تھی۔ اس کے لیے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مولانا محمد حنیف جلندری صاحب ایک ہفتہ اسلام آباد میں مقیم رہے اور تمام ذمہ داران سے ملاقاتیں ہوئیں اور اتفاق رائے سے رائے طے ہوا، مگر پھر کوئی ایسی غیبی صورتحال نمودار ہوئی کہ طے شدہ امور سے بھی حکومت پیچھے ہٹ گئی۔ اب یہ پوائنٹ وضاحت طلب ہے کہ حساس اداروں کے ساتھ اتفاق ہو گیا تھا، تو پھر کون سی قوت ہے جس نے یہ پارلیمنٹ میں قانون پاس کرنے سے روکا گیا؟ حالانکہ پارلیمنٹ میں ایک دن میں 50 قانون سازی ہوتی رہی ہیں، بل پاس کرنے مسئلہ کوئی نہیں ہوتا۔ جو ذاتی مفاد کے بل ہوتے ہیں، اداروں کے مفادات ہوتے ہیں، سیاسی پارٹی کے مفادات ہوتے ہیں، وہ تو فوراً پاس ہو جاتے ہیں، لیکن مدارس کے معاملے میں جب بات آتی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس سوال کا جواب کون دے؟ نمبر 4، بہتر ہوگا اس وقت کے اور موجودہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب خود اس ساری صورتحال کی وضاحت فرمائیں اور حقیقت حال بیان کریں۔ یہ تو علماء کا موقف ہے۔ میری رائے میں شہباز شریف صاحب کیا بیان کریں گے؟ ان کو تو سلیکٹ کر کے بٹھایا گیا یہاں پر، وہ تو جناب یس کرنے والے آدمی ہیں۔ نمبر 5، ہم اب بھی طے شدہ امور پر قائم ہیں۔ اگر ریاست کی بعض ذمہ دار شخصیات مزید بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ بھی علماء نے کہا وفاق کی طرف سے کہ اگر کوئی جو ہے نا ذمہ دار ادارہ سمجھتا ہے کہ ہمیں تحفظات ہیں، ہم سے بات کریں، ہم بات کرنے تیار ہیں۔ ملک جب سے سیاسی انتشار کا شکار ہوا ہے، دینی مدارس اور جامعات نے حکومت کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا اور نہ ہی دینی قوتوں نے اس انتشار کو ہوا دی، نہ ہی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ہم نے ملک و ملت کے مفاد میں دہشت گردی کے خلاف ریاستی اداروں کے اقدامات کی ہمیشہ حمایت کی۔ ہم نے حساس اداروں کی خواہش پر پیغام پاکستان کے لیے متفقہ فتویٰ جاری کیا، جس کی دستاویز آج ہی موجود۔ پاکستان میں جو بھی سیاسی انتشار آتا رہا، سیاسی بحران پیدا ہوتا رہا، ہمیشہ علماء نے اور دینی طبقے نے اعتدال کی راہ اپنائی اور ایسا راستہ اپنے جس سے مزید انتشار نہ پھیلے، اور یہی وجہ ہے کہ مذہبی طبقے نے کبھی بھی پاکستان میں ایسا اقدام نہیں کیا جس سے ریاست کو خطرہ ہو۔ اس کے باوجود علماء پر تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے، مذہبی طبقے کی کردار کشی کی جاتی ہے میڈیا کے ذریعے، اور انتہا پسندی کی جب بھی بات آتی ہے اس کو جوڑ کر علماء کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، مذہبی طبقے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ حالانکہ جتنی بھی دہشت گردی ہوئی ہے، دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، وہ کالج یونیورسٹی کے زیادہ نکلے ہیں، اور دہشت گردی کے حوالے سے جو ریاست چاہتی تھی، علماء نے مل پر ایک پیغام پاکستان متفقہ فتویٰ جاری کیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے مسلح جدوجہد حرام ہے، ہتھیار نہیں اٹھائے جا سکتے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 70 سال ہو گئے، کیا ریاست پاکستان نے، پاکستان کی پارلیمنٹ نے، پاکستان کی عدلیہ نے، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات بری پڑی ہوئی ہیں، فائلیں بری پڑی ہوئی ہیں، ان کو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ اور پاکستان میں اسلام سازی کی طرف کون سے اقدامات کیے گئے؟ کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، اس لیے کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کا ذہن، ان کا مزاج، ان کے جو طبقہ ہے وہ سیکولر ہے، لبرل ہے، مغربی تہذیب سے متاثر شدہ ہے،
اب اسلام نافذ کرنا ہے ان لوگوں نے جو دین جانتے ہیں، جو علماء ہیں، جو دینی جماعتیں ہیں۔ تو پاکستان کا میڈیا ہے، ریاستی ادارے ہیں، وہ ہر 10 سال کے بعد سلیکشن کرتے ہیں، تو وہاں سے بھٹو نکل آتا ہے، نواز شریف نکل آتا ہے، جو ہے نا کافری نکل آتی ہے، عمران خان نکل آتا ہے، زرداری صاحب نکل آتے ہیں، بلاول بھٹو نکل آتا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کے مذہبی طبقے نے ہمیشہ انتشار کا راستہ نہیں اپنایا۔ 9 مئی کا اتنا بڑا واقعہ ہوا پاکستان میں، کیا یہ مذہبی طبقے نے کیا؟ اگر مذہبی طبقے نے کیا ہوتا تو پورا میڈیا لگا ہوتا ہے کہ مدارس بند کر لینے چاہیے، بین کر لینا چاہیے، کلا دم کرا دیا جائے۔ لیکن جس نے کیا ہے وہ تو آج بھی لاڈلا بنا ہوا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ تو اگر کچھ پاکستان میں حالات خراب ہیں تو یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے، یہ 70 سال کی تاریخ ہے۔ 1949 میں جب علماء نے، علامہ شبیر عثمانی صاحب نے قرارداد مقاصد پیش کی کہ پاکستان کا جو آئین ہوگا، دستور ہوگا، وہ اسلام پر مبنی ہوگا، تو انہی مسلم لیگ کے لوگوں نے مخالفت کی تھی جو 47 سے پہلے 40 سے 47 تک یہ نعرے لگاتے رہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد 70 سال ہو گئے، الیکشن کیسے ہوتے رہے، کن قوتوں کو، کن سیاسی جماعتوں کو پروموٹ کیا جاتا رہا، ادارے کن جماعتوں پر سرپرستی کرتے رہے، یہ تاریخ میں نقش ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے زور پر، جبر کے زور پر مذہبی طبقے کو دبا لیا جائے گا تو یہ ناممکن ہے۔ برطانیہ 100 سال ہندوستان میں رہا، وہ مذہبی طبقے کو نہیں دبا سکتا۔ لہٰذا میں ارباب اختیار سے بصد احترام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد کی طرف پیش قدمی کی جائے اور ان لوگوں کو سہولت کاری کی جائے، ان لوگوں کو تعاون کیا جائے جو پاکستان میں اسلام چاہتے ہیں۔ اسی سے ہی پاکستان میں امن قائم ہو سکتا ہے، اسی سے ہی پاکستان میں ترقی ہو سکتی ہے، اسی سے پاکستان کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ باقی جو بھی اقدامات آپ کرنے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں، آپ جیسے بھی سمجھتے ہیں، وہ وقتی طور پر تو آپ کو کوئی سکون مل سکتا ہے، حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، مستقل پاکستان کے مسائل کا حل اس طرح ممکن نہیں ہے۔ شکریہ۔